آپ کو ایک ایسی قابل فخر بیٹی سے ملواؤں گا کہ جنہوں نے مالی مسائل کے باوجود بھی گاؤں میں رہتے ہوئے ٹاپ پوزیشن کی ہے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں۔ میرے بابا نے جو ہے ہم نے سب نے مل کر روکھی سوکھی کھا کر یہ میرا تعلیم کا سفر جاری رکھا ہے۔ میں نے اپنے بچی پہ جو بھی کیا ہے مجھے اس چیز پر آج فخر ہو رہا ہے کہ میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ فرخندہ فاروق، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آج بڑا اہم دن ہے کہ آپ نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ یہ آپ اچیو کر پائیں گی؟ السلام علیکم، میرا نام فرخندہ فاروق ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد فاروق ہے۔ آج مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بہاولپور بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ مجھے مارکس جو تھے، میرا جو ایم تھا 1080 سے اوپر جو ہے اچیو کرنے کا گول تھا میرا۔ پوزیشن کا میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن میرا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے A+ گریڈ اپنا بنانا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میرے والدین کی محنت اور ان کی شفقت اور ان کے تعاون سے آج میں نے بہاولپور بورڈ میں جو ہے پہلی پوزیشن سیکیور کیا۔ شہر میں رہتے ہوئے تو بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، مگر گاؤں میں کم ہی فیسلٹیز ہوتی ہیں، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب مسائل کو آپ نے کیسے حل کیا؟ جی، ان سب مسائل میں میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے جو میٹرک ہے وہ تو یہاں چک میں گورنمنٹ اسکول سے کیا ہے۔ اس کے بعد جو آگے حالات تھے وہ اجازت تو نہیں دے رہے تھے کہ میں آگے پڑھوں، لیکن میرے والد صاحب چاہتے تھے اور میری بھی خواہش تھی کہ تعلیم کا سفر جاری رہے۔ تو ان مشکل حالات میں میرے والدین نے بہت ساتھ دیا ہے۔ میرے بابا نے جو ہے ہم نے سب نے مل کر جو ہے روکھی سوکھی کھا کر یہ میرا تعلیم کا سفر جاری رکھا ہے اور مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ٹاپ کیا ہے اور ان کی محنت ضائع نہیں گئی۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ یہ سارا جو ہے فاصلہ طے کر لیں گی؟ کتنی ایک مطلب کہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر رکھا تھا اس کے لیے؟ جی، مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکے گا، کیونکہ میرے جو بھائی ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں اور بابا کے لیے اچیو کرنا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن میرے بابا نے بہت ساتھ دیا ہے۔ تو میں نے بھی محنت کی ہے اور میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں نے A+ گریڈ جو ہے وہ میں نے حاصل کرنا ہے۔ میں نے مارکس اچھے لینے ہیں، میرے مارکس اچھے آ گئے تو آگے یونی میں ایڈمیشن بھی میرے لیے آسانی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست۔ تو آپ کی جو کلاس فیلو تھی یا باقی جو ہیں، تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گی ان سے؟ جی، مجھے خود پہ یقین تھا۔ جیسے ہمارے منتھلی ٹیسٹ ہوتے تھے اور رزلٹ آتے تھے مڈ ٹرم میں، میرے مارکس جو ہوتے تھے وہ ہائیسٹ ہوتے تھے ان سب سے۔ ماشاءاللہ۔ تو گھر میں کتنی دیر آپ جو ہے پڑھتی تھیں؟ کالج سے آ کے کوئی اکیڈمی وغیرہ آپ جاتی تھیں؟ کس طرح مطلب کہ مینیج کیا سارا سلسلہ آپ نے؟ اکیڈمی تو افورڈ نہیں کر سکتے ہم، اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت ذہانت دی ہے۔ میں نے میٹرک تک بھی کوئی اکیڈمی نہیں پڑھی، اور میٹرک کے بعد بھی انٹر میں میرے جو ٹیچرز تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پوزیشن ہولڈر لگتی ہیں ہمیں، اور پوزیشن سیکیور کریں گی تو آپ اکیڈمی کا کچھ کر لیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے، میری پوزیشن بنے گی تو ایسے بن جائے گی، لیکن میں اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی ہمارے چک میں اکیڈمی جو ہے اویلیبل نہیں ہے۔ جو میرا پڑھنے کا پروسیس تھا، میں رات کو کام وغیرہ کر کے فری ہو کے رات کو 2-2.5 گھنٹے پڑھتی تھی، اور جب ہمارے منتھلی ٹیسٹ مڈ ٹرم یا ایسے ہوتے تھے نا، اینول ٹیسٹ مطلب پیپرز وغیرہ ہوتے تھے، تو پری بورڈ وغیرہ اس کے لیے میں ساتھ رات تیاری کرتی تھی، انہیں میں اچھی طرح پریپیئر کر کے جاتی تھی۔ تو اس کے علاوہ کوئی گھر کے کام کاج کیا کیا کرتی ہیں آپ؟ گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، برتن وغیرہ دھونا، مما کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، تو گھر کا کام بھی کرواتی تھی ساتھ میں۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا میسج دیں گی ایسی بچیوں کو کہ جو کچھ تھوڑی سی مشکلات سامنے رکھ کے اپنا تعلیم کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیتی ہیں کہ نہیں ابھی ہم بہت مشکلات ہیں؟ جی، میں انہیں یہی میسج دوں گی کہ مشکلات تو زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن مشکلات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ بھی میری طرح آگے بڑھیں اور انشاءاللہ وہ بھی پوزیشن سیکیور کر سکتی ہیں۔ جی بہت ہی زبردست۔ تو آگے کیا فرخندہ آپ کے ہیں پلانس؟ کیا آگے کہاں تک جانا چاہتی ہیں آپ؟ آگے جو میرا ہے BScs کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے BScs کے بعد ایک میرا خواب ہے، وہ CSS کرنے کا ہے۔ میرے والد صاحب اور میرے ٹیچرز بھی مجھے کہتے ہیں، اور پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں CSS کروں، اور میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں CSS کروں، اور انشاءاللہ CSS کرنے کے بعد میرا پولیس کو جوائن کرنے کا شوق ہے۔ یہ جو آگے گولز ہیں آپ کے، تو ان میں کتنی مشکلات ہیں اس سفر میں، تو ان کا کیا حل ہے؟ میرے پاپا تو ایک محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک مزدور آدمی ہیں، تو آگے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب مزید مجھے افورڈ کر سکیں گے، تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کریں اور جو میرے فائنینشیل ایشو ہیں انہیں حل کریں، اور میرے اسکالرشپ کا کوئی بندوبست کریں تاکہ میں اپنے تعلیم کے سفر کو جاری رکھ سکوں اور اپنے خواب پورے کر سکوں۔ کیا جذبات ہیں آپ کے؟ آج ماشاءاللہ آپ کی بچی جو ہے ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہیں۔
جی السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق ہے۔ مجھے یہی شوق تھا کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھاؤں۔ میرے 4 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے چھوٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں۔ بڑی بیٹی میری حافظ قرآن ہے، اس سے چھوٹی جو ہے یہ اس نے ابھی جو بہاولپور بورڈ سے ٹاپ کیا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ 10 کلاس میں پڑھتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں ایک مزدور آدمی محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے بچی پہ جو بھی کیا ہے مجھے اس چیز پر آج فخر ہو رہا ہے کہ میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ لیکن میں آگے بھی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس لیے میں CM پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اسکالرشپ وغیرہ دی جائے جی۔ گاؤں کا سادہ انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ تو بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے انہیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بہت مشکل سفر ہے آپ کی تعلیم کا آگے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کیسے یہ خیال ہے آپ کے اندر؟ جی جو ہمارے خاندان والے مجھے روکتے تھے، میرے جتنے بھی رشتہ دار وہ کہہ رہے تھے بیٹیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن میرا ایک خواب تھا، میرا ایک شوق تھا کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہوں اور میری پڑھی لکھی ہوئی فیملی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے جو کچھ بھی اپنا سارا ان بچوں پہ صرف کر دیا ہے۔ تو آپ کی کتنی انکم ہے ماہانہ یہاں پہ، جو آپ ظاہر ہے آپ کا ماشاء اللہ کنبہ ہے، کتنے بچے ہیں آپ کی اور کتنی انکم ہے آپ کی؟ میں تقریباً 18 سے 20 ہزار روپے کما لیتا ہوں، اس میں بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں اور بچیوں کو بھی پڑھانے میں اور بچوں کو بھی لگا ہوا ہوں۔ جو کتنے بچے ہیں آپ؟ 4 بیٹے ہیں، وہ سب سے چھوٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں وہ بڑی ہیں۔ تو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ایسے پیرنٹس کے لیے کہ جو اپنی بچیوں کو کی تعلیم میں خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیسیژن لیتے وقت ہچکچاتے ہیں، خاص طور پہ گاؤں کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، تو ان کے لیے کوئی میسیج آپ کا؟ میری فیملی والے، فیملی سے باہر جتنے لوگ بھی ہیں ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، جتنا بیٹوں کا حق ہے اتنا ہی بیٹیوں کا ہے۔